بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نفحۃ العرب کا پہلا سبق ہے۔ حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منیرۃ آمنۃ من الافول والكسوف وقمرا مضيئا لا يدركه المحاق وللخسوف وفلكا بريئا من الخرق والتيام وأرضا تربي أهلها وتصونهم من قطوب الأنام وخطوب الأيام۔ نفحۃ العرب یہ علم ادب کی کتاب ہے۔ علم ادب اس کی تعریف یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے لفظی اور کتابی غلطی سے کلام کو بچا جا سکے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ متکلم کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو پر اثر انداز میں اور بہت اچھے انداز میں دوسرے تک پہنچا دیں۔ اور یہ ادوبہ یا ادوبوں سے ہے، ادوبہ یعنی کرما یکرموں سے، اور کرما یکرموں سے ادب والا ہونا، اور ادیب جو ہے یہ بمعنی بوزن فاعل، یہ بھی کرما یکرموں سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کرما یکرموں سے اس میں فاعل جو ہے وہ بوزن فاعل آتا ہے، اور ادیب کہتے ہیں الداعی الی المأدبہ، اور ایک معنی ہے الحاذق فی فنون الادب، الداعی الی المأدبہ الحاذق فی فنون الادب۔ ابھی اس کا ایک آداب ہے، آداب تو ادب کا معنی ہے آداب المناظرہ دے، آداب المناظرہ ای قواعدها۔ تو اس طرح ادب کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک ہے مأدبہ، مأدبہ یہ بھی ادب سے ہے، اور ادب کا اپنا معنی جو ہے ادب، اس کا معنی ہے بلانا، اور مأدبہ کہتے ہیں الطعام یصنع للدعوہ۔ اس وجہ سے ادیب الداعی الی المأدبہ یعنی کھانے پر، جو دعوت پر بلانے والا ہوتا ہے، کھانے پر جو کھانا دعوت کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، ان پر بلانے والے کو بھی ادیب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ادیب سے مراد وہ دوسرے معنی میں ہے کہ الحاذق فی فنون الادب۔ پھر ادب میں بہت سارے علوم ہیں، ایک ہے اللغہ، ایک ہے فقہ اللغہ، فقہ اللغہ انشاءاللہ یہ بھی شروع کریں گے، اور
نحو صرف الاشتقاق معانی بیان بدیع عروض قافیہ انشاء خط اور محاضرات، اور جدید میں التاریخ بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور الجغرافیہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں ادب میں۔ تو ادب میں یہ سارے علوم نحو صرف اشتقاق معنی بیان یہ سب پڑھ کے یہ ساری فنون جو ہے یہ اس سے بنتا ہے ادب، اور حاذق فی الفنون اس کو کہتے ہیں ادیب۔ حمدن یہاں پر مفعول مطلق ہے لفعل محذوف، فعل محذوف کے لیے یہ مفعول مطلق ہے، اور لقادر یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ جعل بمعنی سیرہ ہے، سیرہ، جعل بمعنی سیرہ۔ علم الادب جس نے علم ادب کو بنایا، شمسن سورج کی طرح، یعنی سورج بنایا، قمر بنایا، نمبر 1 سورج بنایا، قمر بنایا، نمبر 3 فلک بنایا، نمبر 4 ارض بنایا۔ تو یہ 4 چیزیں بنائیں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ذات جو قادر ہے اس نے بنایا علم ادب کو شمسن، لیکن ایک بات ہے کہ شمس منیرتاً روشن، روشن، آمنتاً محفوظ۔ ابھی شمس میں 2 چیزیں ہیں، ایک غروب ہوتا ہے اور ایک اس پر کسوف آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھے کسوف اور خسوف کو۔ کسوف اور خسوف، مثلا یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، اور یہ سورج ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر بھی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک چاند ہے، اس کی روشنی اس پر بھی پڑتی ہے، اور پھر اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ یہ جہاں پر یہ چکر لگا رہے زمین کے گرد، جب یہ چاند یہاں پر آ جائے تو سورج کی روشنی یہ رک جاتی ہے، زمین تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کو کہتے ہیں سورج گرہن، اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ اور جس طرح یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے، اور یہ چاند چکر رہا ہے زمین کے گرد، اور یہ چاند یہاں پر آ جائے، یہاں پر، تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کو کہتے ہیں سورج چاند گرہن۔ تو سورج گرہن اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں چھوڑتی، تو اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ اور جب چاند یعنی زمین آ جائے چاند اور سورج کے درمیان، اور سورج کی روشنی زمین پر چاند پر نہیں پڑتی، تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ اس کو کہتے ہیں کسوف، اور اس کو کہتے ہیں خسوف۔ اور ایک ہے افول، افلا، افلا، افلت، آفلین،
یہ الفاظ قرآن میں سورہ انعام میں استعمال ہے، غروب کے معنی میں ہے، غروب کے معنی میں، اور کسوف کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسی سے ہم فقہ میں اور حدیث میں ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت اس کو کہتے ہیں صلاۃ الکسوف، اور اس وقت جن نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخسوف۔ اس کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ تو اب یہاں پر شمسن منیرتن ادب کو بنایا، سورج روشن سورج بنایا، لیکن یہ سورج جو ہے محفوظ نہیں ہے غروب سے اور کسوف سے، لیکن علم ادب کو محفوظ بنایا ان دو عیبوں سے۔ ایسا شمس منیر ہے، ایسا شمس روشن سورج ہے کہ اس پر غروب بھی نہیں آتا اور اس پر کسوف بھی نہیں آتا، اور ایسا قمر بنایا۔ قمر جو ہے ایک ہلال ہے، ایک قمر ہے اور ایک بدر ہے۔ ہلال جو ہے 3 دن کا جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ اس کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کے بعد 29 تاریخ تک جو ہوتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں، اور 13، 14 اور 15 تاریخ کی جو چاند ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ اور قمر کو مضیء یعنی ضیاء والا روشن بنایا، لیکن اس پر بھی محاق بھی نہیں آئے گا، اور محاق میم ہا اور قاف یہ مادہ یمحق الکافرین، سورہ عمران اور سورہ بقرہ دونوں میں یہ اس مادے سے استعمال ہے۔ تو اس کا معنی ہے باطل ہونا، ختم ہونا، اور محاق کے معنی باطل ہونا، کم اس کا جو تاریخ ہوتا ہے۔ وللخسوف، اور اس پر خسوف بھی نہیں آتا، یعنی وہ بے نور بھی نہیں ہوتا، جس طرح یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس میں بھی 2 عیب ہے، لیکن جو علم ادب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی قمر بنایا، ایسا قمر بنایا کہ اس پر محاق بھی نہیں آتا اور خسوف بھی نہیں آتا۔ وفلکن، اور آسمان بنایا، بریئن من الخرق، خرق کہتے ہیں پٹنا، اور التیام کہتے ہیں پیوند لگانا یا جوڑنا، پیوند یا جوڑ، اس سے بری ہے، یعنی اس میں یہ پٹن اور پیوند سے منزہ ہے۔ وہ ارضن، اور ایسا زمین بنایا، ارضن جو ہے یہ مؤنث ہے، شمس بھی مؤنث ہے، اس لیے کہ منیرتن اس کا صفت ہے اور آمرتن بھی اس کا صفت ہے۔ اہلہا، ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ زمین کی طرف راجع ہے، کہ پرورش کرتا ہے اپنے اہل کا۔ وتصونہم، صون اور صیانت سے ہے، صوناً و صیانتاً، یہ محفوظ رکھنا، بچانا، جس طرح ہم منطق اور نحو کی تعریف میں پڑھتے ہیں، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی عن الخطأ فی الفکر، اور ہم اس میں ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ من قطوب قطوب کہتے ہیں ترش روئی کو، انام لوگ، خطوب کہتے ہیں حوادث کو، ایام زمانہ، یعنی ایسا زمین کو اور ادب کو، علم ادب کو ایسا زمین بنائے جو پرورش کرتا ہے اپنے اہل کے اور اپنے اہل کو بچاتا ہے لوگوں کے ترش روئی اور زمانے کے حوادث سے۔ تقریباً سارے جو الفاظ ہیں اس کے ہم نے تشریح بھی کی ہے، ان کی ترجمے بھی لکھ دی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔